جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ. میری کیا اہمیت، کیا حیثیت، لیکن ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف سے. بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا. ہمارے بزرگوں نے بہت جد و جہد کی، بہت قربانیاں دیں، اور اس کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا، اور اس کا معرض وجود میں آنا بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا. گو کہ بعد میں جو واقعات، حالات پاکستان کے رہے، مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا. لیکن چلیے، تاریخ میں اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم نے پھر آگے بڑھنے کی سوچی، اور خواہش تو یہی تھی کہ ہم آگے بڑھتے، لیکن ایسا ہوا نہیں. اور آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پی ایم ایل این نے اور باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، انہوں نے حکومت کافی عرصے تک کی ہے، اور ایک تجربہ کار ٹیم کی حیثیت سے میرا خیال تو یہی تھا کہ شاید کچھ حالات بہتر ہو جائیں، کیونکہ توقعات تو بہت کم تھیں. لیکن بہرحال ہم نے کہا کہ چلیے کچھ چیزیں آگے بڑھ جائیں، لیکن ایسا ہوا نہیں. اب مثال کے طور پر اس وقت میں سمجھ سکتا ہوں، بلکہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ دنیا ہم پہ ہنستی ہوگی کہ یہ کیا لوگ ہیں اور یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اس وقت جو پاکستان کی کابینہ ہے، وہ تقریباً 85 کے قریب اس میں لوگ ہیں، وزراء کو ملا کر، مشیران کو ملا کر، اور پھر جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں ٹو دا پرائم منسٹر، ان کو ملا کر 50 کے قریب ملتے ہیں، تعداد بنتی ہے. تو یہ لوگ بھی ہم پہ ہنستے ہوں گے کہ کیا لوگ ہیں کہ جہاں 20 بندوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم 85 بندے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور اتنی اوور لیپنگ ہے کہ کوئی حد نہیں ہے. ایک طرف تو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، 1.2 بلین کے لیے لٹرلی بھیک مانگ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ دیکھیے ان کے جو عیاشیاں ہیں، اور کچھ مطابقت نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور پھر ابھی ریسنٹلی جو 5 یا 7 حضرات کو لگایا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر، اس نے کہا کہ جی پرو بونو، کہ کوئی تنخواہ نہیں لیں گے. بابا ہمیں معلوم ہے تنخواہ تو نہیں لیں گے، لیکن جو ساتھ میں دوسرے پرکس ہوتی ہیں، گاڑیاں مل جاتی ہیں، پیٹرول مفت مل جاتا ہے، اسٹاف مل جاتا ہے، سیکرٹریز مل جاتے ہیں، تو یہ اخراجات تو بڑھیں گے آبویسلی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ صرف تنخواہ نہ دیں اور باقی اخراجات ہی ہو جائیں کم. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ دنیا یقیناً ہم پہ ہنستی ہوگی. بلکہ سینیٹر مشتاق احمد خان، جو جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے تو اپنی ایک تقریر میں کہا سینٹ میں کہ اب ان وزراء کو، ان کی کابینہ میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک اور اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر رکھا جائے، جو کہ گنتی کرے کہ کون کیبنٹ میں آئے اور کون نہیں آئے. اور پھر ہمارے ایک اور دوست ہیں عیسیٰ نقوی صاحب، جو میرے ساتھ ABN نیوز پہ پروگرام کرتے ہیں، ڈیبیٹ ایٹ 8. انہوں نے چیلنج کیا پرائم منسٹر کو اور انفارمیشن منسٹر کو کہ میں مطلب کہ آپ بالکل 2-3 دن یاد بھی کر لیجئے، اور پھر تیسرے دن میں آپ سے اگر پوچھوں کہ یہ منسٹر ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہیں، ایڈوائزر، ان کا پورٹ فولیو کیا ہے، نام اور پورٹ فولیو اگر آپ گنوا دیں گے تو کیا بات ہے. تو اب لوگ یہ باتیں کرنے لگے ہیں. لیکن میں اس سے بھی بیونڈ جا کر یہ کہتا ہوں کہ خدارا، اب ان لوگوں کو بھی جو اسپیشل اسسٹنٹ بنتے ہیں یا ایڈوائزرز بنتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا بہت سوچنا سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ فارن افیئرس ہی کو لے لیجئے. اس میں ہمارے پاس ایک منسٹر ہیں، ایک منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، پھر اس کے بعد اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہیں. گو کہ ان کا پورٹ فولیو ڈیفائن نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اب ایک زمانہ تھا جب، اور ابھی بھی شاید یہ ہے، ایک زمانہ تھا کہ 21 گریڈ کا ایڈیشنل فارن سیکرٹری PMO میں لگ جایا کرتا تھا، تو وہ کوآرڈینیٹ کرتا تھا فارن آفس کے درمیان، اور PM کو جو فارن افیئرس کے معاملات میں مشورہ بھی دیا کرتا تھا. اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے جب یہ نیوکلیئر ٹیسٹ ہو رہے تھے 1998 میں، طارق فاطمی صاحب اس زمانے میں، جو اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہیں، وہ وہاں پہ ایڈیشنل فارن سیکرٹری ہوتے تھے PM آفس میں، اور بڑا زبردست کام ہو رہا تھا. لیکن ابھی وہ بھی کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہی جو اچھی روایات ہیں، جو اچھی پریکٹسز ہیں، ان کو ہم فالو کیوں نہیں کرتے؟
اب مثال کے طور پر ہمارے اپنے ادارے میں دیکھتا ہوں جہاں میں نے کام کیا ہے، کیا ضرورت ہے امبیسڈر منیر اکرم کو، امبیسڈر مسعود خان کو یا طارق فاطمی صاحب کو کہ عمر کے اس حصے میں وہ پاور کوریڈورز میں گھومنے کے لیے اس سے چمٹے رہیں۔ اب ان کا وقت یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھیں یا کوئی اور کام کریں۔ میں کام کرنے سے اختلاف نہیں رکھتا، آپ کو جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اجازت دے، کام کرتے رہیے، لیکن یہ وقت وہ ہے کہ جب آپ بیٹھیں، تھوڑا سا ریفلیکشن بھی کریں، کوئی کتابیں لکھیں، اپنے تجربات کو قلم بند کریں، تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے تجربات سے استفادہ کریں۔ یہ کیا کہ آپ نے بس یہی کام کرتے رہنا ہے؟ تو میں اور پھر ضرورت تو اس عمر کی تھی اس حکومت کی کہ کم از کم نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تو بنا دیتے کسی کو، وہ بھی آپ نے نہیں بنایا۔ اس کی بھی وجوہات میں سمجھ سکتا ہوں کہ بعض لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ بنے، تاکہ فارن آفس میں جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ بھی نہیں چاہتی ہوگی، پھر شاید اور بھی بہت سے لوگ نہیں چاہتے ہوں۔ دوسری طرف جو چیزیں کرنے کی ہیں، جس طرح نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنانا ضروری تھا، اسی طرح میں ذاتی طور پہ اب بھی سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی پریورٹیز جو فارن پالیسی کی ہیں اس میں کشمیر سر فہرست ہے، تو آپ کو ایک اسپیشل انوائرمنٹ جموں اور کشمیر ہی بنا لیتے، وہ بھی ایک بہت بھلا ہو جاتا۔ لیکن اس کے یہ کرنے کی بجائے آپ نے جو 85 لوگوں کو رکھا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب، آبویسلی ہر حکومت کو چلانے کے لیے کیبنٹ تو ہوتی ہے، لیکن یہ کیبنٹ جو آپ نے بنائی ہے یہ تو آپ نے دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور لوگ بھی ہم پہ ہنستے ہوں گے اور ہنستے ہیں کہ کیا کس قسم کے لوگ ہیں۔ ہمارا تو خیال یہی تھا کہ آپ جو ہے کوئی بہتری اس سسٹم کے اندر لائیں گے، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں پی ڈی ایم میں کوalition گورنمنٹ ہے، سب کو oblige کرنا پڑتا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، لیکن جو اس وقت یہ صورتحال ہے وہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک طرف تو ہمارے اکانومی ہے، بجٹ ڈیفیسٹ اگر آپ نے اپنا کم کرنا ہے تو کس طرح کم ہوگا؟ یہ صرف تنخواہ نہ دے کر تو کم نہیں ہو سکتا، اور آپ جانتے ہیں کہ چیلنجز کتنے سنگین ہیں، کس قدر بحرانی صورتحال ہے پاکستان کی، لیکن ہمارے وہی نخرے، ہمارے وہی انداز، وہی عیاشیاں کسی طور بھی ختم نہیں ہو رہی۔ تو خدا را ان چیزوں پہ تھوڑی توجہ دیجیے، جگ ہنسائی مت کرائیے، اور میں مطلب بعض اوقات لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی تھوڑی عرصے کی سیاست سے بالاتر ہو کر ریاست کا سوچے۔ وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں ہر کام میں سیاست ہی نظر آ رہی ہے، کابینہ کی تشکیل سے لے کر لوگوں کے اپوائنٹمنٹ سے لے کر ہر معاملے میں سیاست۔ خدا را کچھ ریاست کا بھی سوچ لیجئے، اور یہ وقت ریاست کے بارے میں سوچنے کا ہے۔ سیاست تو ہوتی رہی ہے، ہو بھی رہی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اس ریاست کو مزید نقصان نہ پہنچے۔ ہمارا تو صرف یہی ہے کہ ہماری ریاست آگے بڑھے، اور ہم جن مقاصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا وہ مقاصد ہم حاصل کر پائیں۔ بس یہی گزارش کرنی تھی پی ایم صاحب کہ خدا را کچھ تو تھوڑا بہت احساس کیجیے۔ اللہ حافظ۔